وہ لوگوں کو اور عوام کو جواب دے نہیں ہے، ووٹ لے کے نہیں آئے ہوئے. جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کے پاؤں زیادہ چلتے ہیں، ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے وہ ایک کینسر سروائیور ہے اس وجہ سے نہیں آ سکے تو وزیر اعظم صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا اہم ترین اجلاس میں، وہ نہیں ہے. آگے چلتے. تو ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ کورونا ٹیسٹ کی کیپیسٹی بڑھائیں اور اس کی قیمت 8,000 سے 2,000 پہ آپ لا سکتے ہیں، ایفرٹ کریں، لے آئیں. پی سی آر مشینز کے اندر ماڈیفکیشن کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں آسانی ہو اور لوگوں کو ٹیسٹ کروانے میں آسانی ہو. اب یہاں پہ پی پیز کی بات ہوئی، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ. گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ جو کرونا وارڈ میں کام کرتے ہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ان کو ملے گا، تو جو باقی پورے ہسپتال میں پیرامیڈکس، نرسز اور ڈاکٹرز موجود ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں، اس وجہ سے ان کی اموات واقع ہو رہی ہیں. ہم نے تقریباً 30-31 ہزار پی پیز ہماری جماعت نے اپنے وسائل سے بانٹی ہیں. وہ کتنی کو ہوں گی، کتنا کام آئے گا، اس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. آج 3 مہینے ہو گئے ہیں آپ پی پیز پوری نہیں کر سکے. یہ لو پرسوٹ یہاں پہ ٹیکسٹائل ملز میں تیار ہو سکتے ہیں. مجھے کل ایک ٹیکسٹائل ملر خود یہ بات بتا رہے تھے، ہر جگہ ہو رہے ہیں. یہ کوئی باہر سے آپ نے امپورٹ تھوڑے کرنے ہیں. اگر آپ ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو آپ ان کو سیفٹی کٹ ہی نہیں دے سکتے، پی پیز نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. تو مہربانی کریں اس پہ توجہ دیں. اس کے بعد آپ اب آ جائیں کوارنٹین سینٹرز پہ. تو جناب غلیظ واش روم، ناقص کھانا، اور جو یہ کورونا پیشنٹ ہے اس کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. اس کو گائیڈ لائن بھی چاہیے. وہ لوگ پڑے ہوئے لاوارث، کوئی پوچھنے کرنے والا نہیں، گندا کھانا ان کو دیا جا رہا ہے. آپ اس کا بھی حل تھا، بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ نہیں کریں. آپ اپنے اراکین اسمبلی کو باہر نکالیں، اپوزیشن کے ممبران کو ساتھ لیں. آپ جائیں نہ جا کے ایم پی ایز اور ایم این اور سینیٹرز وہ کوارنٹین سینٹرز میں جائیں گے، آپ دیکھیں صورتحال بدل جائے گی. تو میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ سرکاری ممبر اور اپوزیشن کے ممبرز کی ٹیمیں بنائیں اضلاع میں، وہ جا کے کوارنٹین سینٹرز پہ ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لیں. آپ کا معیار بدل جائے گا، آپ کو اس کا کریڈٹ ملے گا اور لوگوں کو سکون ملے گا. آگے چلتے ہیں. یہ جو پاکستانی باہر سے آ رہے ہیں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اور میں قریشی صاحب اور بھی سینئر ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سے استدعا کروں گا. یہ ریئلٹی ہے کہ یہ جو ہوٹلز میں لوگ رکتے ہیں آ کے، ہوٹلز والے انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ان کا جو ٹیسٹ ہے 6 دن اس کی رپورٹ نہیں آتی. اب وہ ایک ہفتے کا کرایہ دگنا کرایہ دے رہے ہیں. کوشش کریں کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں 24 گھنٹے میں ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ آئے. اگر نیگیٹو ہے وہ گھر جانے والے بنے، اور وہ جو فالتو پیسے دے رہے ہیں ان کو نہ دینے پڑیں. اسی طرح پی آئی اے، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. پی آئی اے کی تباہی تو طویل داستان ہے. وہ ہم آپ پر عائد نہیں کر سکتے کہ آپ کی حکومت نے پی آئی اے کو خراب کیا، وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکی. لیکن گزارش یہ ہے کہ پی آئی اے کا کام ہے اسپیشل فلائٹس چلائے، کچھ چل رہی ہیں، مگر جو ریٹرن ٹکٹ ہے لوگوں کے پاس وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں پی آئی اے کو حکم دیں کہ وہ ریٹرن ٹکٹ کو ڈینائی نہیں کریں اور ایکسٹرا کرایہ نہیں مانگیں. اب اگر یہ جواز ہے کہ جی ہم ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ میں لے کے آتے ہیں تو یہ پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. لوگ کہاں سے وہ ریٹرن ٹکٹ لے کے بیکار ہو گئے ہیں ان کے. اور اویس پاکستانی جو ہیں ان کی آواز تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو زیادہ سننی چاہیے. تو یہ آپ اس مسئلے پہ بھی توجہ دیجیے. اسی طرح دیکھیں پاکستانی قوم میں اہل خیر اور اہل ثروت کی کمی نہیں ہے. بے شمار این جی اوز نے کام کیا، لوگوں نے کام کیا، ہم نے بھی انفرادی طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا. کتنا اچھا ہوتا اگر حکومت اس کا ایک ڈیٹا تیار کرتی. اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جو ایریاز این جی اوز نے یا اہل ثروت نے کور کیے آپ کو ان ایریاز میں دوبارہ ڈپلیکیٹ نہیں کرنا پڑتا. وہ 8,000 یا 3,000 یا 12,000 بھی مل رہا ہے، ادھر سے بھی راشن جا رہا ہے بعض لوگوں کو، اور بعض لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو میں استدعا کرتا ہوں اب بھی آپ یہ کریں کہ آپ جو ملک بھر میں صوبائی حکومتوں کو کہیں کہ این جی اوز کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور اہل ثروت کے ساتھ، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک ڈیٹا بینک آپ بنا لیں تاکہ یہ پتہ نہیں کب تک اس وبا سے ہم نے لڑنا ہے. سارا بوجھ حکومت نہ اٹھائے اور حکومت وہاں فوکس کرے جہاں اہل ثروت یا این جی اوز فوکس نہیں کر رہی. اور آگے چلتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ بہت افسوس ہوتا ہے سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے، لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ ڈنڈے پکڑ لیں اور ایک صوبائی حکومت پہ حملہ کر دیں جا کے. اس کے بعد روزانہ پریس بریفنگ ہو کہ سندھ گورنمنٹ کو پن ڈاؤن کیسے کرنا ہے. اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے وہ آپ کو جواب دیں گے. جواب دینا تو پیپلز پارٹی کو سب سے بہتر آتا ہے. تو یہ پھر اسی کام میں آپ لگ جائیں گے. یہ کرونا سے آپ نہیں لڑ سکیں گے. اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس کو چھوڑ دیں.
ہمیں مشورے دیتے ہیں، خود وہی کام کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو سمجھائیں. آپ میں سمجھدار لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہ کون سا ٹائم ہے بعد میں لڑ لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. سپریم کورٹ کی آبزرویشنز، کیٹاگورک آبزرویشنز آئی ہیں. غیر شفافیت پہ سپریم کورٹ نے بات کی اور حکومتی حکمت عملی نہ ہونے کی بات کی. اپوزیشن نہیں کہہ رہی، سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے. جس کے حوالے دیتے آپ نہیں تھکتے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایک بار صادق امین کا بھی آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا تھا ماضی میں، اب یہ سرٹیفکیٹ ملا تو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر سرٹیفکیٹ پھر قبول کیا کیجیے. اسی طرح جناب گزارش یہ ہے کہ 5500 روپے کا ہدف تھا ایف بی آر کا، سنا 3700 ارب بڑی مشکل سے اکٹھا ہوگا. کورونا ٹیکس سے پہلے کے یہ حالات ہیں. اب تو معاشی صورتحال اور ابتر ہو جائے گی، پوری دنیا کی ہو رہی ہے، پاکستان بھی فیس کرے گا. آپ کس کام پہ لگے ہیں کہ شہباز شریف کو دوبارہ جیل کیسے بھیجنا ہے؟ ابھی بھی ایک معاون خصوصی پریس کانفرنس کر رہا ہے. خدا کا واسطہ، آگے آپ نے مزہ چکھ نہیں لیا؟ ہم سب کو جیلوں میں بھیجا، ہم عدالتوں سے کوئی سال بعد، کوئی سوا سال بعد، کوئی 1.5 سال بعد، کچھ ابھی بھی پڑھے. خورشید شاہ صاحب کدھر ہیں؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی جو ایک وزاداری کا پیکر ہے، وہ ایک آدمی پڑا ہوا وہاں پہ کتنے عرصے سے، حمزہ شہباز پڑا ہوا ہے. ہم مقدر والے تھے، جیلیں کاٹ کے آگے، یہ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس. بس کر دو یار، بس کر دو. اس میں سے آپ کو ملا بھی کچھ نہیں. یہ کرپشن کا جو منترا آپ نے بولا تھا، یہ فیل ہو گیا کام، یہ آئندہ بھی فیل ہی ہوگا. اور میں نے ہمیشہ کہا، میپ کا استعمال کسی دور میں ٹھیک نہیں ہوا، ہمارے دور میں بھی ٹھیک نہیں ہوا. اس کو چھوڑ دیں، آپ ملک کو آگے لے کے جائیں. جو سرمایہ دار ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ پیسہ باہر لے گیا. سول سرونٹ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ ایک آرڈیننس لائے تھے، وہ لیپس ہو چکا ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نقصان تو آپ اپنا کر رہے ہیں. حکومت آپ کی ہے، کوئی شخص سائن کرنے کے لیے فائل پہ تیار نہیں ہے. کام کیسے ہوگا؟ اس پہ توجہ دیجئے. اور یہ انتقام اگر بہت ضروری ہے لینا ہم سے، اور ابھی آپ کا رانجھا راضی نہیں ہوا، ابھی نفرت ختم نہیں ہوئی، تو رکھیں. ہم نے نفرت نہیں کرنی، ہمیں بھی آتی ہے کرنی، لیکن اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں اور آپ اپوزیشن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. ایک آپ نے اے پی سی کی ہے، پرائم منسٹر تشریف لے گئے اس میں سے. ان کی دلچسپی کا عالم یہ تھا. تو قومی وحدت کے بغیر، کہنا یہ چاہتا ہوں، کٹھے کیے بغیر ہم یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. آپ کی نظر میں ہم ووٹر سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، تو یہ ڈویژن ہے. اس کا مطلب ہے اس کو اکٹھا کریں، کم از کم کورونا کے خلاف اکٹھے ہو جائیں. میں جناب گزارش یہ کر رہا تھا، آپ نے ٹائیگر فورس بنائی، آپ کو مطلق فائدہ نہیں ہوا. یقین کریں گے ڈرامے سارے باری باری اپنی اپنی حکومتوں میں کر چکے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. مجھے یہ پتا یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا. جس نے آئیڈیا دیا تھا وہ کبھی کونسلر نہیں ہوا. اس کام کو چھوڑ دیں، ریاستی مشینری کو استعمال کریں. اور سرکاری، اور پی ایم صاحب کی میں نے خود تقریر سنی، وہ فرماتے ہیں کہ اپوزیشن پہ برا وقت آ گیا کورونا کی وجہ سے، آپ کی حکومت ہے، آپ ہلکے مضبوط کریں. یار یہ کیا اپروچ ہے؟ یہ قومی اپروچ ہے کسی وزیر اعظم کی؟ اب دوسری بات، ان سے میری استدعاء اس طرح کی بات نہ کریں، یہ وزیر اعظم کے شایان نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ڈینگی دور کا ڈیش بورڈ آج آپ استعمال کر رہے ہیں عالمی سطح کا. ہمیں خوشی ہے اس بات کی. سی سی آئی کا اجلاس آپ کو بلانا چاہیے، وہاں لاک ڈاؤن کے فیصلے کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن سافٹ ہوگا یا ہارڈ ہوگا، اس کا فیصلہ کریں جب آپ کے سامنے صحیح ڈیٹا آئے. ڈیٹا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. پی ایم ڈی سی کو فوری طور پہ بحال کیجیے. اس کی ڈیلے جو ہے وہ قومی مفاد کے خلاف ہے. ٹیسٹنگ کے دائرے کو آپ ڈاؤن سٹریم لے کے جائیے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ زراعت کے لیے اسپیشل پیکج لائیے. اور ضروری ہے کہ بجلی کے بل چھوٹے کاشتکاروں کے 15 ایکڑ زمین پر آبیانہ اور جو زرعی قرضے ہیں اور ان پر انٹرسٹ کی وصولی، اس کو مؤخر کیجیے. اسی طرح گندم کی پروڈکشن کا ٹائم آنے والا ہے، وہاں پہ ایسے بندوبست کیجیے کہ باردانے کی تقسیم کے دوران کہیں وہی جگہ کورونا پھیلانے کا باعث نہ بن جائے. آپ کے پاس جو کورونا کی نگرانی کی کمیٹی ہے، نیشنل کمیٹی، اس میں آپ کو اپوزیشن قیادت کو بھی شامل کرنا چاہیے. آخر میں 2 منٹ میں بات کو ختم کروں گا. یہ مجھے تو سلمان رفیق صاحب سے ڈیٹا ملا، میں سورس بھی بتا دیتا ہوں، اگر غلط ہے تو آپ کو چاہیے پرسوں اس کو ڈینائی کریں. پنجاب میں بہاولپور میں 730 بیڈ کا اضافہ ہوا ہے. بہاول وکٹوریا اسپتال پرانا ہے، اپ گریڈ ہمارے دور میں ہوا ہے. کڈنی انسٹیٹیوٹ 150 بیڈ کا، کارڈک انسٹیٹیوٹ 150 بیڈ کا، ریجنل بلڈ سینٹر بہاولپور میں، سول ہسپتال بہاولپور 400 بیڈ کا، ڈرگ اسٹیٹ لیب، اور اسی طرح بہاول وکٹوریا میں 30 بیڈ کا آئی سی یو اور وینٹیلیٹرز. لودھرا
200 बेड का नया अस्पताल। इसी तरह डेरा गाजी खान नया मेडिकल कॉलेज, पुराने अस्पताल की अपग्रेडेशन, 500 बेड का नया ब्लॉक। मुजफ्फरगढ़ तैयब इर्दगान हॉस्पिटल 400 बेड। मुल्तान पीर साहब भी बैठे नहीं थी। मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट, मुल्तान किडनी के साथ रीजनल ब्लड सेंटर शुरू। सिविल हॉस्पिटल, मुल्तान बर्न यूनिट डिलेड था, पहले से बन रहा था, डिलेड था, कंप्लीट करके फंक्शनल किया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 150 बेड का टावर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नई MRI मशीन। मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट के साथ 200 बेड के जनरल अस्पताल की बिल्डिंग हम बना रहे थे, प्लीज मुकम्मल करवा दें। लिया पुराने अस्पताल की अपग्रेडेशन, ये 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। साहिवाल नया मेडिकल कॉलेज, पुराने हॉस्पिटल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन, 500 बेड के हॉस्पिटल शुरू किया। 2018 31 मई तक कंप्लीशन थी, अभी तक आपने मुकम्मल नहीं किया। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 600 बेड का इजाफा, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में 400 बेड का इजाफा, जना अस्पताल में बर्न यूनिट, सर्विसेज अस्पताल में 400 बेड का इजाफा, हॉस्पिटल में जिसका जिक्र किया गया सर्जिकल टावर में 450 बेड का इजाफा, PIC में 200 बेड की इमरजेंसी। शादरा, रायविंड, सब्जाजार, समनाबाद, काना, गाजियाबाद, मियां मीर, मुनावा, बेदियां, इन सब में नए अस्पताल, कोई 25% बन गया, कोई 50% बन गया, कोई मुकम्मल हो गया। और इसके बाद PKLI जिसका साकिब निसार साहब बेड़ा गर्क कर गए थे, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट हम बना रहे थे। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मद आबाद अस्पताल, समनाबाद अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, गुजरांवाला नया मेडिकल कॉलेज के आते में 500 बेड का हॉस्पिटल। सियालकोट नया मेडिकल कॉलेज, सरगोदा नया अस्पताल 250 बेड, पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल में नई इमरजेंसी, यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग, वहां में 100 बेड का नया अस्पताल। ये बहुत सारा भी इसमें नहीं है। नारोवाल 200 बेड। और आखिरी बात यह है कि हजूर पोलियो खत्म हो गया था। पोलियो उस सूबे से पूरे मुल्क में वापस आ रहा है जहां 7 साल से आपकी हुकूमत है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 2 साल गुजर गए हैं, अगर 5 साल रहना भी है तो भाईजान 2 साल गुजर गए हैं, अब भी वक्त है। ये कोरोना आ गया है, एक अजाब, एक आजमाइश, इसकी बुनियाद पर ही कौम को इकट्ठा कर लें, अपनी सफों को मुनज़्ज़म कर लें, रियासत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। गालियों से, बोहतानों से, जेलों से, जिंदानों से, मुकदमात से पाकिस्तान पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी, ज़रताज गुल वजीर साहब।